حسین جب کے چلے بال تو پیرن کو حسین جب کے حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ حاضرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کے کے سینے پہ خنجر لیے ہوئے شمر کے سینے پہ خنجر لیے ہوئے خیمے سے زینب آئی کلا سر لیے ہوئے خیمے سے زینب آئی کلا سر لیے ہوئے شمر کے سینے پہ خنجر لیے ہوئے ایک دو پہر میں لوٹ گیا زہرا کا نور ایک دو پہر میں لوٹ گیا زہرا کا نور ارے آیا تھا کربلا میں بارہ گھر لیے ہوئے آیا تھا کربلا میں بارہ گھر لیے ہوئے شمر کے سینے پہ خنجر لیے ہوئے راوی کو کربلا میں یہ محشر نظر پڑا راوی کو کربلا میں یہ محشر نظر پڑا ارے بچے دل بیت کے ساگر لیے ہوئے بچے دل بیت کے ساگر لیے ہوئے شمر کے سینے پہ خنجر لیے ہوئے رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ میرے چچا رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ میرے چچا جاتا ہے شمر کانوں سے گو
دنیا سے جو عباس علامدار ستارے سب چھوٹ گئے علی محمد کے سہارے، سب چھوٹ گئے علی محمد کے سہارے۔ بچے در خیمے پہ یہی کہتے تھے سارے، لائیں گے چچا جان ابھی پانی ہمارے، لائیں گے چچا جان ابھی پانی ہمارے۔ تھی پیاس کی شدت سے جو بیتاب سکینہ، خیمے میں رہی منتظر آپ سکینہ، خیمے میں رہی منتظر آپ سکینہ۔ جب خالی علام خیمے میں لائے شاہ ابورا، زینب سے یہی کہنے لگے خوار غم پر، ماتم کرو مارے گیا عباس علامدار، باقی نہ رہا کوئی بھی امونی سو غم پر۔ دشوار ہے جینا میرا اس رنج و علام میں، اے بہنا کمر ٹوٹ گئی بھائی کے غم میں، اے بہنا کمر ٹوٹ گئی بھائی کے غم میں۔ ٹھنڈا ہوا نانا کا علام آئے ستم آئے، بن بھائی کے اب ہو گئے ہم آئے ستم آئے، شانے ہوئے دریا پہ کلام آئے ستم آئے، آغوش میں نکلا میرا دام آئے ستم آئے۔ اب وعدہ طفلی کو بجا لاتے ہیں زینب، رخصت کرو میدان میں ہم جاتے ہیں زینب، رخصت کرو میدان میں ہم جاتے ہیں زینب۔ دنیا سے جو الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المجاہدین المنتخبین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المحکم وقوله محسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، ماتمداران سید الشہداء، ہم اور آپ جس فرش ادا پہ تشریف فرما ہے، یہ فرش ادا کائنات انسانیت کی وہ عظیم درسگاہ ہے کہ جہاں پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، کوئی امیر غریب نہیں دیکھا جاتا، کوئی بچہ بوڑھا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس فرش ادا پہ آنے والے ہر انسان کو ایک ہی میزان میں تولا جاتا ہے، ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ایک ہی فکر سے سوچا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ فرش ادا وہ عظیم درسگاہ ہے، یہ بارگاہ حسینی وہ عظیم درسگاہ ہے کہ یہاں پہ جو انسان ایک بار آتا ہے وہ بار بار آتا ہے۔
यहाँ पे जो एक बार आता है वो बार बार आता है, कभी किसी का दिल उकताता नहीं है, कभी कोई मायूस नहीं होता, कभी कोई रंजीदा नहीं होता, कभी कोई हैरान परेशान नहीं होता। तो क्या वजह है कि इंसान जहाँ बार बार आ रहा है वहाँ पे आने के बाद उसका दिल परेशान नहीं हो रहा है, उसका दिल रंजीदा नहीं हो रहा है, उसका दिल गमगीन नहीं हो रहा है, उसका दिल उदास नहीं हो रहा है। तो वजह कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, बस इतना सा फ़र्क है कि जो इंसान को दौलत के अंबार में नहीं मिल रहा है वो हुसैन के दरबार में मिल रहा है। जो दौलत के अंबार में नहीं मिलता है वो इंसान को फर्श अदाए हुसैन पे मिलता है। इसलिए कि जब आज इंसान अपनी ज़िंदगी के ऊपर दौलत सरफा करने के बाद भी ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि मैं ज़िंदगी को जिस रुख पे ले जाना चाहता हूँ ज़िंदगी वहाँ जाती भी है कि नहीं जाती। मैं ज़िंदगी को जिस रुख पे ले जाना चाह रहा हूँ ज़िंदगी वहाँ जाती भी है कि नहीं जाती। मसलन मैं जाता हूँ तो अजीज़ व अकारीब अलग हो जाते हैं, मैं जाता हूँ तो ख़ानदान वाले अलग हो जाते हैं, मैं जाता हूँ तो यार दोस्त अलग हो जाते हैं, मैं जाता हूँ तो फैमिली वाले अलग हो जाते हैं। लेकिन बगैर पैसा सरफा किए, बगैर दौलत सरफा किए जब कोई फर्श हुसैन पे आता है तो जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं फैमिली बैठी है, जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं अजीज़ व अकारीब बैठे हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं ख़ानदान वाले बैठे हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं पूरी कौम बैठी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कायनात में कोई स्टेज ऐसा नहीं है, कायनात में कोई बज़्म ऐसी नहीं है जो हमें पूरी कौम को हासिल करा दे। हुसैन की एक मजलिस पूरी कौम को हासिल करा सकती है, हुसैन की एक मजलिस पूरी कौम को हासिल करा सकती है। तो अक्सर ये ऐलान होता रहता है कि शऊर बदलना है तो मजलिस में आ जाओ, फिक्र बदलनी है तो मजलिस में आ जाओ, मिजाज बदलना है तो मजलिस में आ जाओ, नफ्स को पाक करना है तो मजलिस में आ जाओ, इंसानियत को बेदार करना है तो मजलिस में आ जाओ, तबीयत को उजागर करना है तो मजलिस में आ जाओ। मजलिस में जैसे ही इंसान आया, आने के बाद उसकी सोच बदलती है, उसकी फिक्र बदलती है, उसका मिजाज बदलता है, उसका नफ्स बदलता है। मैंने देखा कि यहाँ पे आने वाला इंसान जो पूरे साल में अपनी ज़िंदगी इस मकसद में सर्व कर रहा है कि मैं यहाँ से कमा लूँ, वहाँ से कमा लूँ, यहाँ से ले लूँ, वहाँ से ले लूँ, यहाँ से खा लूँ, वहाँ से खा लूँ। लेकिन जैसे ही हुसैन के दिन आए उसका मिजाज बदल गया है, उसकी सोच बदल गई है, उसकी फिक्र बदल गई है कि मैं ये भी बांट दूँ, वो भी बांट दूँ, ये भी तकसीम कर दूँ, वो भी तकसीम कर दूँ, ये भी लुटा दूँ, वो भी लुटा दूँ। मैंने कहा परवरदिगार, जो आज तक ये सोच रहा था कि सिर्फ बचा लूँ, आज वो लुटाने पे आमादा क्यों है? तो एक मर्तबा मैंने एक एक फर्द को पकड़ के पूछा, मेरे भाई तुम्हें हो क्या गया है? आखिर आज तुम यहाँ पे इतना लुटा क्यों रहे हो? तुम इतना खैरात क्यों कर रहे हो? ले भाई तू भी ले जा, ले भाई तू भी ले जा, ये भी बांट दूं, वो भी बांट दूं, ये भी तकसीम कर दूं, वो भी तकसीम कर दूं, ये भी लुटा दूं, वो भी लुटा दूं। तो पूरी कौम ने मिलके मुझे जवाब दिया कि मौलाना वो और दुनिया है जहाँ लूटने को दिल चाहता है, ये हुसैन का दरबार है जहाँ लुटाने को दिल चाहता है। वो और दुनिया है जहाँ लूटने को दिल चाहता है, ये हुसैन का दरबार है जहाँ लुटाने को दिल चाहता है। मैंने कहा क्या मतलब? हुसैन के दरबार में तुम अपनी जिंदगी की कमाई लुटा दोगे? वो इंसान जिसने साल भर पैसा कमाया, अजीज अकारीब से दूर रहा, खानदान वालों से दूर रहा, घर वालों से दूर रहा, अजीज अकारीब से दूर रहा, पैसा कमाने के लिए देश परदेश गया ताकि पैसा कमा के लाए, लेकिन जैसे ही मुहर्रम का चांद देखा वापस अपने वतन आया। वतन आने के बाद उसने लुटाना शुरू किया कि ले भाई तू भी ले जा, ले भाई तू भी ले जा। मैंने कहा मेरे भाई ये कर क्या रहा है? तू यहाँ पे लूट खसोट क्यों नहीं करता? तू पूरी जगह यही करता आया है तो थोड़ा यहाँ भी कर ले। उसने कहा मौलाना खबरदार, वो और दुनिया है, ये और दुनिया है। मैंने कहा मतलब क्या ये हुसैन का दरबार है? हुसैन का दरबार, अरे यहाँ पे लूटने वाला बर्बाद होता है, लुटाने वाला आबाद होता है। एक दरबार पड़े मोहम्मद। ये हुसैन का दरबार है, यहाँ पे अगर लूटने की नियत से आओगे तो बर्बादी हाथ लगेगी, और अगर लुटाने के इरादे से आए तो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी आबाद ही रहोगे।
تو میں نے دیکھا، میں مجلس میں پہنچا، مجلس میں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا مجلس کے بعد گیٹ پہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے. ہر انسان اپنا ہاتھ بڑھا کے کہہ رہا ہے لاؤ بھائی ہمیں دے دو. ہر انسان ہاتھ بڑھا کے تبرک مانگ رہا ہے، لاؤ بھائی ہمیں دے دو، لاؤ بھائی ہمیں دے دو. میں نے کہا میرے بھائی اتنی بھیڑ بھڑکے میں، اس دھکا مکی میں تو ان 2 بسکٹوں پہ کیوں مر رہا ہے؟ اگر تجھے بسکٹ چاہیے تو چل میرے ساتھ، میں مارکیٹ سے پورے کارٹون اٹھوا دوں گا، لیکن اس بھیڑ بھڑکے میں، اس دھکا مکی میں تو ان بسکٹوں کا حاصل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولانا آپ کو پتا نہیں، اس بسکٹ میں اور مارکیٹ کے بسکٹ میں بڑا فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ اس نے کہا مولانا وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، حسین کے نہیں ہو سکتے. توجہ دیجیے گا میرے دوست، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، حسین کے نہیں ہو سکتے. میں نے کہا مطلب؟ کہا وہ سارا مال مارکیٹ کا ہے، یہاں کا مال حسین کا ہے. میں نے کہا اچھا جب یہ عالم ہے تو روز محشر بھی جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہم سارے ماتمدار کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی یہی شور ہوگا، یہ سارا مجمع مارکیٹ کا ہے، یہ ماتمدار حسین کے ہے. صلوات پڑھو محمد پر. سارا مجمع مارکیٹ کا ہے، یہ ماتمدار حسین کے ہیں. آج ہر انسان اپنے ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے لاؤ بھائی ہمیں دے دو، لاؤ بھائی ہمیں دے دو، لاؤ بھائی ہمیں دے دو، لاؤ بھائی ہمیں دے دو. میں نے ایک انسان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جن پاپوں پہ، جن بسکٹ پہ تو ناشتہ نہیں کرتا ہے، آج ان بسکٹ کو لینے کے لیے مر کیوں رہا ہے؟ کہا مولانا ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا وہ سارا مارکیٹ کا ہے، کل تک نہ جانے کس کی مارکیٹ میں رکھا تھا، کل تک نہ جانے کس نے بنایا تھا، کل تک نہ جانے کس نے پیک کیا تھا، لیکن جیسے ہی مجلس حسین میں آیا ہر انسان نے اپنا ہاتھ بڑھا کے کہا لاؤ بھائی ہمیں دے دو، لاؤ بھائی ہمیں دے دو. میں نے کہا آخر ہو کیا گیا، آخر کیا ماجرا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھو آپ آواز بلند میں نے کہا میرے بھائی ماجرا کیا ہے؟ آج ہر انسان تبرک لینے کے لیے جا رہا ہے. کہا مولانا آپ کو پتہ نہیں ان کی عظمت بڑھ گئی ہے. میں نے کہا ان کی عظمت کیسے بڑھی؟ کہا ان پہ مجلس حسین کی مہر لگ گئی، ان پہ مجلس حسین کی مہر لگ گئی. میں نے کہا اچھا اگر ان بے قیمت پاپوں پہ مجلس حسین کی مہر لگ جائے تو اتنے قیمتی ہو جائے کہ ہر انسان لینے کو تیار ہو، اور جس کے دل پہ محبت حسین کی مہر لگ جائے تو انسان کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو بے جان پاپے ہیں جس پہ حسین کا نام آنے کے بعد اس کی عظمت بڑھ رہی ہے، اس کا تقدس بڑھ رہا ہے. تو جس دل میں حسین کی محبت ہے، جس دل میں حسین کی الفت ہے، جس دل میں حسین کا غم ہے، اس دل کا تو عالم ہی مت پوچھو. اس دل کا کیا عالم ہوگا، اس دل کی کیا حالت ہوگی. شاعر نے تبرک کے حوالے سے کیا خوب کہا، وہ افراد جو تبرک حسینی پہ پلتے ہیں اور تبرک حسینی کھانے کے بعد ناشکری ادا کرتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ پھلوں کی چاہ ہے تم کو اور باغ سے نفرت، کتاب پیاری ہے تم کو دماغ سے نفرت، ہے روشنی کی تمنا چراغ سے نفرت، نیاز کھاتے ہو ماتم کے داغ سے نفرت. بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ پھلوں کی چاہ ہے تم کو اور باغ سے نفرت، کتاب پیاری ہے تم کو دماغ سے نفرت، ہے روشنی کی تمنا چراغ سے نفرت، نیاز کھاتے ہو ماتم کے داغ سے نفرت، نیاز کھاتے ہو ماتم کے داغ سے نفرت. تو نماز و روزہ جو اب تک سکون و چین سے ہے، قسم خدا کی عزاداری حسین سے ہے. نماز و روزہ جو اب تک سکون و چین سے ہے، قسم خدا کی عزاداری حسین سے ہے. تو یہ عزاداری کا تقدس ہے، یہ حسین کے احسان تھا کہ حسین نے نماز و روزے کے تقدس کو پامال ہونے سے بچایا.
یہ امام حسین کا احسان تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دے کر دین کو بچا لیا. لیکن جب دین کو بچایا تو تنہا دین پہ احسان نہیں ہوا. تب جو جو چیزیں دین میں ہیں اس پہ حسین کا احسان رہے گا. کیا کیا دین میں؟ کعبہ دین میں، نماز دین میں، روزہ دین میں، مسجد دین میں، حج دین میں، زکوٰۃ دین میں. تو جو جو چیز دین میں ہے اس پہ حسین کا احسان ہے. حسین نے روزے کے تقدس کو پامال ہونے سے بچایا. امام حسین نے نماز کو پامال ہونے سے بچایا. امام حسین نے مسجد کی حرمت کو بچایا. مگر کچھ کمزور افراد نے نماز کو تو لیا، نماز کو بچانے والے کو چھوڑ دیا. روزے کو اپنایا، روزے کے تقدس کو بچانے والے کو چھوڑ دیا. حج تو کر لیا مگر حج کے تقدس کو بچانے والے کو چھوڑ دیا. تو شاعر نے کیا کہا؟ انسان نے جن سب چیزوں کو اپنایا، ان ساری چیزوں کو بچانے والے کو بھول گیا تو سوار دوش رسول خدا کو بھول گئے. حسد کی آگ میں خاک شفا کو بھول گئے. سلام پھیر لیا اور دعا کو بھول گئے. ارے مدینہ یاد رہا، کربلا کو بھول گئے. دیکھیں اتنی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے. جتنی محنت میں کر رہا ہوں اتنی محنت آپ کو بھی کرنی پڑے گی. سوار دوش رسول خدا کو بھول گئے. بیت ملاحظہ فرمائیے گا، ایک ایک فرد کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. سوار دوش رسول خدا کو بھول گئے. حسد کی آگ میں خاک شفا کو بھول گئے. سلام پھیر لیا اور دعا کو بھول گئے. سلام پھیر لیا اور دعا کو بھول گئے. مدینہ یاد رہا، کربلا کو بھول گئے. تو بہار جس سے ملی اس چمن کو چھوڑ دیا. نماز یاد رہی، پنجے تن کو چھوڑ دیا. کبھی سلوات نہ بھیجیں. سلوات کوئی کم اہمیت کی حامل نہیں ہے. اس لیے جسے ہم ہلکا اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہر عمل میں اس کو داخل کر رکھا ہے. ہمیں اس کی اہمیت پتہ نہیں ہے کہ سلوات کیا ہے. سلوات کا اپنی جگہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. ایک دفعہ ایک شخص رسول خدا کے زمانے میں مچھلی کا شکار کر کے لاتا ہے. اپنی اہلیہ کو مچھلی لا کے دیتا ہے تو کہتا ہے شام کو مچھلی تیار کر کے رکھنا، میں آگے کھانا کھاؤں گا. اہلیہ نے مچھلی کو کاٹا. کاٹنے کے بعد آمادہ کیا. جیسے ہی چاہتی ہے کہ آگ کے اوپر رکھے، آگ بجھ جاتی ہے. جتنی بار اس نے چاہا کہ مچھلی کو پکنے کے لیے آگ کے اوپر رکھے، آگ فوراً بجھ گئی. جب یہ عمل بار بار ہوتا رہا وہ پریشان ہو گئی. شام میں شوہر آیا، آنے کے بعد پوچھتا ہے کیا ہوا، مچھلی تیار ہوئی؟ کہا نہیں. آج آپ کیسا شکار کر کے لائے ہیں؟ یہ مچھلی تو جب بھی میں آگ کے اوپر رکھتی ہوں فوراً کی فوراً آگ بجھ جاتی ہے. شوہر حیران ہوا. حیران ہونے کے بعد کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، مچھلی اور آگ بجھا دے، ہم بھی دیکھتے ہیں. شوہر نے مچھلی کو آگ کے اوپر رکھا. جیسے ہی آگ کے اوپر رکھا فوراً آگ بجھ گئی. اس عمل کو دوبارہ کیا، فوراً آگ بجھ گئی. جب وہ پریشان ہوا تو پریشان ہونے کے بعد مچھلی کو رسول خدا کی خدمت میں لے کے گیا. کہ یا نبی اللہ، یہ کیسی مچھلی ہے؟ میں اس کا شکار کر کے لایا تھا. اس مچھلی کو میں جیسے ہی آگ کے اوپر رکھتا ہوں تو آگ فوراً کے فوراً بجھ جاتی ہے. میں اس مچھلی کو جب بھی آگ کے اوپر رکھتا ہوں آگ بجھ جاتی ہے. تو نبی اکرم نے فرمایا نادان، تجھے معلوم نہیں، یہ مچھلی صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی رہتی تھی اور ہم محمد والے محمد پہ سلوات بھیجتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ نے اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیا.
اب قیامت تو آ سکتی ہے، یہ مچھلی آگ کے اوپر نہیں جل سکتی. ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں. تو مجلس میں آنے سے پہلے یہ سوچنا میرے دوستو کہ ہم مجلس میں کیوں آ رہے ہیں. ہم کسی کنجوس کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہیں، ہم تو مولا کائنات کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ہم کسی ایسے ویسے کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہیں، ہم تو امیر کائنات کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو اس بزم میں آنے سے پہلے سوچنا کہ کتنی چیزوں نے تم سے پہلے مقدر سنوار لیا ہے اپنا. اس در پہ جو بھی آتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. تو آخر تم اب تک خالی ہاتھ کیوں ہو؟ جو یہاں پہ آیا ہے، جو حسین سے منسلک ہوا ہے، اس نے اپنے مقدر کو سنوار لیا ہے. جیسے جیسے حسین کی قربت ہوتی گئی اس کا مقدر سنورتا گیا. میں نے دیکھا، میں امام باڑے میں پہنچا. پہنچنے کے بعد میں نے سامنے ممبر رکھا دیکھا. جب ممبر کو دیکھا تو میں نے ممبر چوما. ممبر لکڑی کا تھا. لکڑی اس سے پہلے مارکیٹ میں رکھی تھی، کسی نے نہیں چوما. لکڑی اس سے پہلے بڑھئی کے رکھی تھی، کسی نے نہیں چوما. لکڑی اس سے پہلے پیڑ پہ لگ رہی تھی، کسی نے نہیں چوما. لیکن جیسے ہی حسین کی بارگاہ میں آیا یہ ممبر قابل احترام ہو گیا. اس سے پہلے پیڑ پر لکڑی لگ رہی تھی، کسی نے نہیں چوما. اس سے پہلے مارکیٹ میں بن کے تیار رکھا تھا، کسی نے نہیں چوما. جب بارگاہ حسینی میں آیا تو آنے کے بعد ہر انسان نے ممبر کو چومنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ میں نے امام حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا. میں نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا اب بھی تمہاری عقل نہ سدھرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا سوچو تو صحیح، جو حسین بے جان لکڑی کو بے عزت نہیں رہنے دیتا وہ انسانوں کو بے عزت کیسے رہنے دے گا؟ بے عزت نہیں رہنے دے رہا ہے، وہ حسین انسانوں کو بے عزت کیسے رہنے دے گا؟ یہ عزاداری ہمارا تقدس ہے، یہ مجالس ہمارا تقدس ہے، یہ مجالس ہماری پہچان ہے. آج یہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا عزاداری افضل یا نماز افضل؟ مولانا عزاداری افضل یا نماز بہتر؟ مولانا نماز پہلے ہے یا عزاداری پہلے ہے؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ تو نماز کا مقابلہ عزاداری سے کرو، نہ عزاداری کا مقابلہ نماز سے کرو. اس لیے کہ اگر عقل و شعور ہوگا تو تم یہ کہو گے ہی نہیں، اور اگر بہکائے میں آ گئے تو اس طرح کی باتیں ضرور کرو گے. کہا نہیں مولانا ہمیں بتائیے، ہم تو نماز کو افضل مانتے ہیں. کسی نے کہا ہم عزاداری کو افضل مانتے ہیں. میں نے کہا میں تو دو سو کی چیز ایک بات جانتا ہوں، میں دو دنا 4 والی بات کرنا جانتا ہوں. کہا مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ حسین میں یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ پروردگار جو تجھے چھوڑ کے مجھے لینا چاہے تیرا نہیں ہو سکتا، جو مجھے چھوڑ کے تجھے لینا چاہے میرا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ حسین کا ہونا ہے، اگر اللہ حسین کا ہونا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، عزاداری بھی ساتھ میں رہے. امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا سر کٹوایا ہے تو سر سجدے میں ہے. کیا مطلب؟ حسین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ہر عمل سے رضا پروردگار ظاہر ہو، تمہارے ہر عمل سے خوشنودی پروردگار ظاہر ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بس مجلسوں میں لگے رہو اور نماز کو بھول جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بس مجلسوں میں رہو حسین کا پیغام بھول جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بس مجلسوں ہی میں الجھتے رہ جاؤ اور حسین سے دور ہوتے چلے جاؤ. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے پیغام نماز دیا ہے، نماز کو بچایا ہے. تب جو چیزیں اسلام میں ہیں ایک عزادار کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو مانے، ان تمام چیزوں کی پیروی کرے، ان تمام چیزوں کو بروئے کار لے کے آئے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک سچے عزادار کہلانے کے حقدار نہیں ہے. اگر ہمیں سچا عزادار بننا ہے
अगर हमें सच्चा मोमिन बनना है तो हुसैन के हर अमल को मानना पड़ेगा, हुसैन की हर बात को मानना पड़ेगा, हुसैन के हर फेल को मानना पड़ेगा। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो कुर्बानी दी है वो दी ही इसीलिए है कि इंसानियत सलामत रह जाए, दीन खुदा सलामत रह जाए। मेरा कुनबा अगर कत्ल होता है तो हो जाए, शरीयत मोहम्मदी पामाल ना होने पाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शरीयत मोहम्मदी का दारो मदार अब आप अज़ादारों के हाथों में दे दिया है। शरीयत मोहम्मदी का दारो मदार अब हर अज़ादार के कंधों पे है कि वो किस तरह से शरीयत मोहम्मदी को फॉलो करता है, वो किस तरह से शरीयत मोहम्मदी को अमल में लाता है। अगर इंसान चाहेगा तो लम्हा भर में हुर बन जाएगा, और अगर इंसान चाहेगा तो अपने अमाल के हुरमला बन जाएगा। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में यही दर्स दे रहे हैं कि लोगों पहचान लो हक क्या है, बातिल क्या है। हाँ अजीजों, आज हम और आप उस बहादुर का गम मनाने के लिए बैठे हैं, उस शेर खुदा का गम मनाने के लिए बैठे हैं कि जिसको सानी हैदर कहा जाता है। कायनात में आज तक कोई किसी का सानी नहीं हुआ सिवाय 3 लोगों के। रसूल खुदा का सानी हुआ तो जनाब अली अकबर शबीह पैगंबर बन के आए। जनाब फातिमा की सानी हुई तो सानी ज़हरा जनाब ज़ैनब बन के आई। अली अलैहिस्सलाम का कोई किरदार बना सानी हैदर कर्रार तो अब्बास अलमबरदार हैं। अब्बास उस शुजा का नाम है कि जिसके सामने शुजाअत सलाम करती हैं। चलो मेरे दोस्तों, अपने आप को बारगाह अबुल फजल अब्बास में लेके चलो। चलो अजीजों, बारगाह हुसैन में चल के अब्बास का पुरसा देते हैं। अभी आप हजरात नजर तनावुल फरमाएंगे तो नजर नियाज का मामला आज से नहीं है। हम ही लोग नजर जनाब अब्बास नहीं करते हैं, बल्कि गैरों ने भी अब्बास को अपना माना है तो नजरें करवाई हैं। पटना में एक जगह है जो चार दरवाजा के नाम से मशहूर है। उस जगह एक हिंदू औरत रहती थी। वहां नौचंदी जुमेरात में जनाब अब्बास की नजर करवाया करती थी। हिंदू थी, तकद्दुस का ख्याल था। जहां शिया हजरात होते थे उनके गांव में जाती थी, जाने के बाद नजर का एहतमाम करवा के वहां पे नजर दिलवाती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो बीबी जब वहां पहुंची है तो गांव में कोई भी नहीं है। वो परेशान है, हैरान है कि आज पूरा गांव खाली क्यों है। तो किसी ने बताया पड़ोस के गांव में कुछ हादसा हो गया है, सारे अफराद वहां गए हुए हैं। एक मर्तबा वो बड़ी मायूसी से कहती है कि क्या आज मेरे अब्बास की कोई नजर नहीं देगा, क्या आज कोई मेरे अब्बास की नजर देने वाला नहीं है। रिवायत ये बताती है कि उसने अपने नजर के तश्त को लिया, गिरिया करती हुई जंगल की तरफ चली। जब गिरिया करती हुई जंगल की तरफ चली तो ये कहती हुई जाती है, ऐ दाता तुम तो बहुत सखी हो, ऐ दाता तुम तो बहुत करीम हो, ऐ दाता मुझसे ऐसी क्या खता हो गई कि इस बार मेरी नजर देने वाला कोई नहीं है। रिवायत बताती है जंगल में बैठ के ये गिरिया कर रही थी कि सामने से घोड़सवार आया। घोड़सवार ने आने के बाद कहा, बीबी तू रो क्यों रही है। एक मर्तबा वो कहती है, शहसवार मैं यहाँ पे गांव में अब्बास की नजर कराने के लिए आई थी, मगर बदइत्तफाकी से गांव में कोई मौजूद नहीं है। एक मर्तबा शहसवार कहता है, ला बीबी मुझे नजर दे दे, मैं नजर कर देता हूँ। उसने तश पे से ख्वान हटाया। एक मर्तबा शहसवार उतरा। उतरने के बाद कुछ देर के बाद नजर की, और नजर देने के बाद कहता है, बीबी अपनी नजर को उठा ले। एक मर्तबा उसने शहसवार के दामन को पकड़ा और पकड़ के कहती है, ऐ शहसवार मुझे ये पता है कि मैं हिंदू हूँ, ऐ शहसवार मुझे ये पता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है जब भी नजर दी जाती है तो नजर देने वाला अपने दोनों हाथों को उठा के बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगता है। ऐ शहसवार तूने हाथों को नहीं उठाया, बस इतना जाना था। एक मर्तबा हवा चली, अब्बास के दोस्त से रिदा गिरी। अब्बास ने कहा, बीबी अरे तेरा
کربلا کے میدان میں اپنے ہاتھ کٹا چکا ہے. اے بی بی عباس اپنے ہاتھوں سے نظر کیسے دے؟ اے بی بی عباس تیری نظر دینے آیا ہے. حضرت اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. روایت یہ بتاتی ہے کہ جب جناب عباس امام حسین کے سامنے تیار ہو کے آئے ہیں تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی، اے میرے بھائی، تم بھی تنہا مجھے اس عالم غربت میں تم بھی مجھے تنہا چھوڑ دو گے؟ جناب عباس کہتے ہیں آقا کیا کروں، مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں میرے لال، اے میرے بھیا تم تو لشکر کے علمدار ہو، میرے بھائی تم تو لشکر کے علمدار ہو. جناب عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں آقا وہ لشکری کر رہا جن کی میں علمداری کرتا تھا. ایک مرتبہ جناب عباس نے ہاتھ جوڑ کے اجازت مانگی تو امام حسین کہتے ہیں اے عباس جاؤ اپنی بہن زینب سے اجازت لے لو. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب عباس خیمے میں آئے، خیمے میں آنے کے بعد اجازت لی. جب اجازت مل گئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب عباس کو بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد ساری بیویوں کو بلانا شروع کیا. جناب عباس کہتے ہیں شہزادی یہ کیا کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے عباس ابھی دیکھتے رہو. جب ساری بیویاں خیمے میں آ گئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بیویوں مجھے معاف کر دینا. اے بیویوں جب میں مدینے سے چلی تھی تو تمہاری چادر کی ضمانت لی تھی. اے بیویوں میں اپنی ضمانت واپس لے رہی ہوں. ارے میرا عباس مقتل جا رہا ہے، اب پتہ نہیں کس کی چادر رکے کس کی چادر چھینے. حضرت اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب عباس رخصت ہوئے تو رخصت ہونے کے بعد جیسے ہی جناب عباس خیمے سے نکلے امام حسین نے اپنی کمر کو پکڑ لیا اور کمر پکڑنے کے بعد کہتے ہیں بھیا اے میرے بھائی تو جا رہا ہے. حسین کا درد بڑھنے لگا. جناب علی اکبر سے کہتے ہیں میرے لال، اے میرے بیٹا مجھے بتاتے رہو میرا بھیا کیسے جنگ کر رہا ہے. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا میں کیسے بتاؤں کہ چچا کیسے جنگ کر رہے ہیں. امام حسین کہتے ہیں میرے لال بس تم علم کی حرکت کو دیکھتے رہو، مجھے بتاتے رہنا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا علم نشیب کی طرف جا رہا ہے. امام حسین کہتے ہیں اللہ اکبر، میرے لال نے قرآن پہ قبضہ کر لیا. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا علم اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے. امام حسین کہتے ہیں اللہ اکبر، میرا بھائی پانی لے کے آ رہا ہے. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا علم ہچکونے کر رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اللہ اکبر، میرے بھائی کے بازو کی خیر ہو. اکبر نے کہا بابا علم دائیں سے بائیں ہوا. حسین نے کہا میرے بھائی کی خیر ہو. اکبر نے کہا بابا علم گر گیا. حسین نے کہا میرے عباس کی خیر کرنا. روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا علم اٹھا نہیں. حسین اپنی جگہ سے اٹھ گئے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے بھیا اس عالم غربت نے چھوڑ دیا. مقتل میں پہنچے، علم خیمے میں آیا، سکینہ علم سے لپٹ گئی. اے میرے چچا ہمیں کس کے سہارے چھوڑا. اے میرے چچا میرے سر سے چادر چھینے گی. اے میرے چچا اب میرا محافظ کون ہے؟ زینب نے ماتم کیا. واہ پاسا
Hussein, 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 Hussein. نہیں مجھ کو میں ننگے سر نوکے نیزہ پہ ٹہرتا مجھ کو معلوم ہے بھیا کہ وفادار کے وفادار کربلا والے شہیدوں کا علمدار ہے تو 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 تیری آنکھوں میں ہم پیاسوں کی تڑپ کا منظر پہ ٹہرتا نہیں عباس اثر لگتا ہے اثر پہ ٹہرتا نہیں عباس اثر ملا ہے کیسے آگے زینب سے ملا ہے تو ملا ہے کیسے آگے زینب سے ملا ہے تو ملا ہے کیسے آگے زینب سے ملا ہے تو ملا ہے کیسے اپنا منہ والی سکینہ کو دکھائے 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 کیسے ڈر کو شم کے چہرے پہ نہ پڑتا ہے نظر نوکے نیزہ پہ ٹہرتا نہیں عباس کا سر لگتا ہے اثر نوکے نیزہ پہ ٹہرتا نہیں عباس کا جانتی ہوں کہ سکینہ سے تو شرمندہ ہے 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 اور تیرے خون میں ڈوبا ہوا مشکیزہ 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 ہے آج بھی تیرے بھروسے پہ میں کرتی ہوں سفر نوکے نیزہ پہ ٹہرتا نہیں عباس کا کی لگتا ہے اثر نوکے نیزہ پہ ٹہرتا نہیں عباس کا
نہ کسی نے مجھ کو، تیرے ہوتے ہوئے دیکھا نہ کسی نے مجھ کو، تیرے ہوتے ہوئے دیکھا نہ کسی نے مجھ کو، تیرے ہوتے ہوئے دیکھا نہ کسی نے مجھ کو، اور تیرے بعد میں مارا ہے سبھی نے مجھ کو، اور تیرے بعد میں مارا ہے سبھی نے مجھ کو، اور تیرے بعد میں مارا ہے سبھی نے مجھ کو، اور تیرے ہائے علمدار، 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 سارا زمانہ تیرا زادہ، ہائے علمدار، ہائے علمدار، سارا زمانہ تیرا زادہ، ہائے علمدار، تیرا زادہ، کیسے کسی کی پیاس بجھائے، کیسے کسی کی پیاس بجھائے، اس طرح پانی خیموں میں لائے، 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 کٹ گئے بازو ہو گیا لاچار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، مشق سے پانی بہن نہ دیتا، 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 پیاسا کسی کو رہنے 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 نہ دیتا، کاش کے ہوتی ہاتھوں میں تلوار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، یاد ہے ابھی اشک سکینہ، 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 چھٹ گئی ہائے مشق سکینہ، چھٹ گئی ہائے مشق سکینہ، ہو گئی رن میں تیروں کی بوچھار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، دل پہ کچھ ایسی چوٹ لگی ہے، 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 والی سکینہ سوچ رہی ہے، والی سکینہ سوچ رہی ہے، ہم بنا اب پینا ہے بیٹا، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، راہ کو روکے اہل جفا ہے، 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 بازو جری کے تن سے جدا ہے، بازو جری کے تن سے جدا ہے، بازو
جری کے تن سے جدا ہے، باز جری کے تن سے جدا ہے، خیمے تلک رب جانا ہے دشوار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، دریا کنارے زخمی پڑا ہے، 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 سینے کے اندر نیزہ گڑا ہے، سینے کے اندر نیزہ گڑا ہے، سینے کے اندر نیزہ گڑا ہے، سینے کو زمانے بھر کو غم میرا، کہا عباس نے ہوگا زمانے بھر کو غم میرا، کہا عباس نے ہوگا زمانے بھر کو غم میرا، علی کا شیر ہوں میں مجھ سے واقف ایک زمانہ ہے، علی کا شیر ہوں میں مجھ سے واقف ایک زمانہ ہے، بڑوں کا ذکر کیا بچے اٹھائیں گے علم میرا، کہاں عباس نے ہوگا زمانے بھر کو غم میرا، میری صورت پھرے گی چاہنے والوں کی آنکھوں میں، میری صورت پھرے گی چاہنے والوں کی آنکھوں میں، میری صورت پھرے گی چاہنے والوں کی آنکھوں میں، میری صورت پھرے گی چاہنے والوں کی آنکھوں میں، بہادر جھومتے ہیں دیکھ کے نقشے قدم میرا، کہا عباس نے ہوگا زمانے بھر کو غم میرا، کہا عباس نے ہوگا زمانے بھر کو غم میرا، سکینہ بولیے بولیے تھوڑا پلا دو لاکے تم پانی، سکینہ بولیے تھوڑا پلا دو لاکے تم پانی، سکینہ بولیے تھوڑا پلا دو لاکے تم پانی، چچا اب پیاس کی شدت ہے پہنچ جائے شہر کے بچوں کو، کسی صورت سے پانی پہنچ جائے شہر کے بچوں کو، کسی صورت سے ہوگا زمانے بھر کو غم میرا، علی کا شیر ہوں میں مجھ سے واقف ایک زمانہ ہے، علی کا شیر ہوں میں مجھ سے واقف ایک زمانہ ہے، اٹھے گا 8ویں تاریخ محرم کی علم میرا، کہا عباس نے ہوگا زمانے بھر کو غم میرا، واپس نہ آئے امو میرے، دریا سے اب تک واپس نہ آئے امو میرے، دریا سے اب تک واپس نہ لائے امو میرے، دریا سے اب تک واپس نہ آئے امو میرے، ایسے کہوں ہے پانی نہ لائے امو میرے، دریا کنارے نظریں جمائے امو میرے، دریا کنارے نظریں جمائے امو میرے، ایسے کہوں ہے پانی نہ لائے امو میرے، دریا سے اب تک واپس نہ آئے
रुका मत